ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ زبان وہ ہتھیار ہے جس کو انسان غصے میں استعمال کرنے سے مضبوط رشتوں میں دراریں ڈال لیتا ہے۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ جو رب دل میں ڈال سکتا ہے وہ رب نصیب میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنی زندگی میں جس خیر، بھلائی اور بہتری کی تلاش آپ کو ہے وہ صرف اللہ کے دین پر چلنے میں ہے۔ زندگی کتنی بھی دکھی ہو آدم، جینے والوں کو پھر بھی پیاری ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ مثبت رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت خوش رہنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل دنوں میں بھی آپ یہ جانتے ہو کہ بہتر دن آنے والے ہیں۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت بھی لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ وقت ضائع کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہ کبھی کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لے۔ جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے غرض کے ہیں تو مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنے میں آسانی ہو گئی۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ اپنی نفرت کو برف پر لکھو اور سورج نکلنے کا انتظار کرو۔ ہوائے معذرت بھی کر لیں تو ٹوٹی ٹہنی نہیں جڑتی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتی۔
جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یا اللہ، اس دن کی ذلت سے بچا لینا جب اعلان کیا جائے گا اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ، آمین۔ وقت یہ ترازو ہے جناب جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ اگر عبادت کے باوجود آپ کے اندر نرمی، جھکاؤ اور مخلوق کے لیے بھلائی پیدا نہ ہوئی تو آپ صرف جسمانی مشقت کر رہے ہیں۔ اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو، اور پھر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سخن جاری ہو۔ میں آپ کے نام کے ایک حرف پہ قربان کروں، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ دل محبت مانگتا ہے، اگر آپ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پر نہیں کرو گے تو یہ لازماً ناجائز اور نامحرم محبتیں تلاش کرے گا۔ گناہوں کی کثرت نسیان کا باعث بنتی ہے۔ نسیان مطلب بھول جانا، یاد کیا ہوا قرآن بھول جانا، اللہ کے احکامات بھول جانا، نیکی کے کام بھول جانا۔ ہر ایک سے چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔